أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے، ان احسانات کو آدمی یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کا شکر گزار ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان کیا کم ہے کہ ہم آج عاشوراء کے دن روزے کی حالت میں یہاں جمع ہیں، جبکہ ہمارے ہی طرح ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے اس دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ماتم کے نام پر اس دین میں نہ ہونے والے ایسی بدعتیں اور ایسی غلط چیزوں کے مرتکب ہیں جس کا نہ قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہے. اس سے بڑھ کر اسلام کی بدنامی کا کیا باعث ہو سکتا ہے؟ الغرض آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاح هذه الامه صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل. حسنہ الالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن روایت کیا ہے. امام احمد کی بھی روایت ہے اور الجامع الصغیر اور السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے جو پہلے لوگ تھے، جن کی تاریخیں ہم پڑھتے ہیں، جن کی فتوحات ہم پڑھتے ہیں، جن کے شاندار زمانے کو ہم پڑھتے اور جانتے ہیں کہ کیسی کیسی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، دنیا کے ایک وسیع وعریض حصے پر کیسے انہوں نے قبضہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا قانون انہوں نے چلایا، کیسی کیسے عجیب کرامات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے رونما فرمائے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو دو چیزوں سے کامیاب ہوئے ہیں، الزہد والیقین. دو باتیں ہیں. کہا کہ ایک زہد ہے، ایک مستقل الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت ہم اس کو لیں گے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیقین. یقین ضد الشک، شک کی جو اپوزٹ ہے اس کو یقین کہتے ہیں، ہم سارے جانتے ہیں. ہم مسلمان بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر یقین کے ساتھ زندگی گزارتے تو ہماری وہ حالت نہیں ہوتی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں. ہماری مسجدیں بھری بھری رہتی، ہم تمام کے تمام موحد ہوتے، توحید پرست ہوتے، اتباع سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے، تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے
رہبان باللیل وسارب بالنہار، اور رات کے متقی اور متعبد تہجد گزار ہوتے، اور دن کے ایسے ہوتے جیسے صحابہ کرام ہوتے تھے اور اللہ کے دین کا پیغام لے کر نکل جاتے تھے۔ تو یہ بے یقینی کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ اس میں آدمی کرتا کیا ہے؟ التلون فی الدین، دین میں اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بدل لیتا ہے، اس لیے کہ وہ غیر یقینی حالت میں ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے وعدوں پر، اس کی بشارتوں پر، جنت پر، جہنم پر ایسے یقین نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 جب اس ختم کی تو کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا کیا مطلب ہے؟ پکا ارادہ، ایسا یقین جس میں کوئی شک شامل نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زندگی زوال پذیر ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بات کی تو کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے، اس یقین کو لے کر جیتے ہیں۔ یہی وہ یقین تھا جس نے صحابہ کرام کو کامیاب کیا، کامرانیاں عطا کی، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہ یقین موت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں یقین کی اور شک کی۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیسے یقین کی بات کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے، صحابہ اکرام کو یہ حدیث سنائی، کہا کہ ایک آدمی تھا جو اپنی گائے لے کر جا رہا تھا، تھک گیا اور گائے پر سوار ہو گیا۔ گائے بولنے لگی، گائے نے کہا اے وہ آدمی جو میری پیٹھ پر سوار ہے، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو بس کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے سنا تو کہا سبحان اللہ البقرۃ تتکلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے بھی بولتی ہے، گائے بھی بولتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ابو بکر ایمان لاتے ہیں، عمر فاروق ایمان لاتے ہیں، ان کو یقین ہے۔ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کو بھی یقین ہے۔ یقین آدمی کو ایسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کو یقین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن پھر ہماری مسجدیں خالی کیوں ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز میں ویران کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ان بشارتوں پر یقین نہیں ہے؟ کیوں بے یقینی کی زندگی آپ گزر رہے ہیں؟ یہ روزی روٹی کے لیے ہم جو مارے مارے پھرتے ہیں، واللہ هو الرزاق، اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، کیا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ دوستو عزیزو، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ شک کرتے ہیں، شک کی زندگی جیتے ہیں، ان لوگوں سے کہا کہ یہ منافقانہ عادت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دلوں میں شک ہے، یہ شک کے دائرے میں جیتے ہیں۔ اور جیسے پہلے لوگوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا تو کہا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، آپ لوگ جس دین کی طرف بلاتے ہیں اس دین میں ہم کو شک ہے۔ یہ کیا شک سے کم ہے؟ جیسے ہماری زندگی ہے، سود کے دھندے، حرام کے دھندے، دھوکہ اور قرضوں کو لے کر آدمی کا مکر جانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کی عذاب اور پکڑ پر یقین نہیں ہے۔ دوستو مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزگی اور اس اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
صعب بن جثامہ ایک صحابی ہیں، اس صحابی کے گھر حالت سفر میں، حج یا عمرے کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ان کے گھر مہمان بنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر مہمان بن جائیں اس کی کیا سعادت ہوگی۔ اور وہ صحابی جن کے بارے میں کہا کان رامیا سباقا، اور بڑے تیر انداز تھے، بڑا دوڑنے والے تھے، جلدی اپنا تیر اٹھایا، گئے کو کچھ چیز شکار کر کے لائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کریں۔ کتنی محنت کی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے، تیر لیے، اس زمانے میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا، اور جنگل میں گئے، بڑی محنت کے بعد حمار وحشی ایک جنگلی گدھا پکڑ کر لائے، ذبح کیا، سارا کھانا تیار ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب پر دیکھا کہ صحابی کا چہرہ بدل گیا۔ واقعی جس صحابی نے بڑی محنت کی، بڑی قد و کاوش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کریں، بڑی شکار کرنا معمولی بات ہے، جنگل میں دوڑ لگائی، بڑی محنت سے جنگلی گدھے کو پکڑا اور لایا، ذبح کیا، صاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا لا نرد، اے میرے صحابی، میں نے کھانے سے انکار اس لیے کیا کہ میں حالت احرام میں ہوں، اور تم نے میرے لیے شکار کیا اس لیے میں نہیں کھاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حالت احرام میں شکار نہ کیا جائے، اور خاص ان کے لیے کوئی جانور شکار کیا جاتا ہے تو کھایا نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ کا ڈر، ایمان و یقین۔ اسی لیے کہا یقین، اسی لیے کہتے ہیں یقین وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب کے قریب کر دیتی ہے اور زاہد بنا دیتی ہے اور ساری اس سے روک دیتی ہے، اسے اللہ پر یقین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے صحابی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے کوئی بات نہیں، اب کھا لوں گا، بعد میں نہیں کھاؤں گا، نہیں، بولا کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، اے میرے صحابی تمہاری محبت مجھ سے مسلم ہے اور میں تمہاری عقیدت مسلم ہے، لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے، اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے کہ میں اس کو کھا نہیں سکتا۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، دین کے معاملے میں شک نہیں کیجیے اور پوری یقین کے ساتھ۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین دل کے اعمال کی روح ہے، یقین دل کا عمل ہے، یہ دل کے اعمال کی روح ہے، اور کہا کہ جیسے جسم کے لیے جان ضروری ہے ویسے ایمان کے لیے یقین ضروری ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایمان بھی بیکار ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں کہا گیا الیقین الایمان کلہ، یقین تو پورے کا پورا ایمان ہے، یعنی آدمی یقین تو ایمان ہے، یعنی پورے کا پورا ایمان تو یقین ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آدمی یقین کرے۔ اسی لیے بڑی لمبی بحث اس کی بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ زمین میں جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو یقین کرنے والے ہوں، جو صرف لوگوں کی باتوں پر چلے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خبر میں لوگ اس بندے کو اٹھائیں گے اور وہ سوال کا جواب دے گا تو اللہ کے فرشتے کہیں گے تم یقین کے ساتھ تم نے زندگی کی، یقین کے ساتھ تمہاری موت ہوئی، یقین پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو یقین محکم، یقین کہا عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، کہا کہ آدمی جیے تو اس یقین کو ساتھ لے کر چلے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سے سوال و جواب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور آپ دیکھیں گے وَقَصَّ أَهْلُ الْيَقِينَ بِالْهُدَى وَالْفَلَاحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیتوں کو ذکر کیا، آیت نمبر 4، تو پھر آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یقین کی دولت لے کر دنیا میں جیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین ہے، رسول کی رسالت کی سچائی پر مکمل یقین ہے، جہنم اور جنت کی نعمتوں پر یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر گامزن ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ورنہ ہماری یہ زندگیاں موسم کی زندگی، دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں آیا تو عبادت کر لی، کبھی خالی رہے تو نماز پڑھ لیا، کبھی فرصت رہی تو قرآن پڑھ لیا، کبھی کوئی مصیبت آئی تو دونوں ہاتھ اٹھ گئے، یہ بے یقینی کی زندگی ہے۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے، ایسی زندگی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم جس باغ میں باغیچے میں بیٹھے ہیں اس باڑ کے باہر تمہیں ایسا کوئی آدمی ملے مستیقنا باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو، میری باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہوں گی۔ ہم اپنے آپ میں یقین کی دولت کو پیدا کریں، اس کو اجاگر کریں، اپنے یقین کو بڑھائیں۔ یقین کیسے بڑھتا ہے اس کی ایک الگ باتیں ہیں کہ اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اور جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا الیقین هو الایمان کلہ، یقین تو سارے کا سارا ایمان ہے، اسی پر سارے ایمان کی دار و مدار ہے۔ جو یہ بے یقینی کی زندگی میں جیتے ہیں ان کا معاملہ مشکل ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے وَسَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاتِ، وَسَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاتِ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کی دولت مانگو، معافات کی دولت مانگو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دعا کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی اور میری زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ کیوں؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الیقین لا یتم صلاح العبد فی الدارین الا بالیقین والعافیہ فالیقین یدفع عنہ عقوبات الآخرہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یقین کے ساتھ جیے گا آخرت کی سزاؤں سے بچ جائے گا، آخرت کی عذاب سے بچ جائے گا اگر اس کی زندگی یقین پر گزرتی ہے۔ یقین کا مطلب یہی ہے کہ قدم قدم پر زبان سے نکلنے والی بات، دماغ سے سوچے جانے والی بات، ہاتھ سے یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، پیر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں، احتسابا للہ، اس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ پکڑ دکڑ ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یقین اس کو مل جائے گی تو آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ والعافیہ، عافیت کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آئے؟ عافیت کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہ ہو۔ اگر عافیت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تدفع عنہ امراض الدنیا من قلبہ وبدنہ، اس سے اس کے جسم اور دل بیماری سے پاک ہو جائے گا۔ یہ دونوں دولت ہے، یہ دونوں نعمتیں ہیں جس کے مانگنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین مانگو اور عافیت کی دولت مانگو۔ بیمار ہونے کے بعد تو شفا کی دولت سارے مانگتے ہیں، لیکن بیمار ہونے سے پہلے عافیت کی دولت مانگو۔ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، میرے ہاتھ و پیر میں مضبوطی عطا فرما۔ اسی لیے کہتے ہیں الدعاء بالیقین، الدعاء بالیقین وانہ افضل ما یؤتی العبد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بار بار اس بات کی مطلب ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو مانگتے۔ اور جیسے کہا کہ کبھی آدمی کا یقین بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، کبھی یقین بڑھ جاتا ہے، کبھی یقین گھٹ جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے۔ کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے کہا کہ آدمی کا یقین حالات کے حساب سے بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کی بات ہم نے سنی، لیکن یہ یقین حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں اجاگر کیا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان،
تین باتیں اگر کس میں پائی جائیں تو ایمان کی مٹھاس اسے مل جائے گی۔ ایمان کی مٹھاس کا مطلب یقین ہی ہے۔ ایمان کا مٹھاس، ہم بہت سارے مومن ہیں، ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اس ایمان میں یہ ایمان کبھی پرانا ہوتا ہے، اس کی تجدید کرنی چاہیے، ایمان کو مضبوطی دینی چاہیے اور یقین کی دولت پیدا کرنی چاہیے تاکہ چلتے زمانے کے ساتھ ہمارا ایمان کہیں پرانا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح کہا تدبر القرآن، قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے، قرآن کی آیتوں کو سمجھیے، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور اسی سے حاصل ہوتا ہے آدمی کو یقین کامل، جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم السلام ان کا کتنا ایمان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کے عجائب دکھائے، آسمان و زمین کے عجائب دکھائے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کے اندر یقین کی دولت پیدا ہو، یقین کی دولت پیدا ہو، ایسا یقین جیسے یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے۔ تو لمبی گفتگو ہے، ہم نے بار بار سنا ہے، یہی وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، جیسے بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے، اور عاشورہ کا وہ دن کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین یہ تھا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں ہیں، دونوں ہجرت کر رہے ہیں اور دشمن پیر تک پہنچ چکے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر وہ نیچے دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا کہتے ہو ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہے؟ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ غم کرنے کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس یقین کو لے کر چلیں، اپنی بیماریوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے فرائض میں اور اپنے سارے معاملات میں اس یقین کو لے کر چلیں۔ اور اس سے بھی یقین کی بڑی بڑی باتیں ہیں جو نقل کی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، اور اس سے پہلے انبیاء کی جب بات ہوتی ہے تو یونس علیہ السلام کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، سمندر میں چلے گئے، مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے، اور یقین تھا کہ اس حالت میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچائے گا۔ نبی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں، یقین ہے، اور اس وقت وہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو عزیزو، یہی یقین کی باتیں ہیں۔ ہم ان انبیاء کی سیرتیں پڑھتے ہیں، ان سے اپنے یقین کو مضبوط کرنا سیکھیں۔ زکریا علیہ السلام، یہ معلوم ہے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری یہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اولاد کی خواہش ہے، اولاد تو تو ہی دے سکتا ہے، اولاد تو تو ہی دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ اپنے یقین کو بڑھائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں آپ کو دیتے ہیں، اے اللہ پر یقین رکھیں۔ جیسے بہت ساری روایتیں آتے ہیں، اسی یقین کے بدولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے صحابی بھی تھے، کسی نے خالد بن ولید جن کے بارے میں کہا کہ زہر پی گئے، بولا کہ بس کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اور اس کو الگ الگ علماء نے روایت کیا تو علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے وہ چیز رونما کی، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں جیسے صحابہ کے بارے میں علا بن الحضرمی اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کے بارے میں آیا کہ انہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے یقین پر کہ اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے گھوڑے نہیں ڈوبیں گے، اور فارسیوں نے دیکھا تو کہا کہ دیوانہ دیوانہ، ارے پاگل کیا کر رہے ہو تم لوگ، سمندر میں گھوڑے لے کر چل رہے ہو، اور جب پار کر لیا تو کہا کہ ہم
इंसानों से नहीं जिनों से जंग कर रहे हैं, अल्लाह हमको फतह नहीं देगा। सारे के सारे भाग गए। फतह कादसिया का मौका था। यह अल्लाह पर यकीन है, यह अल्लाह पर यकीन है कि अगर आज भी हमारा यकीन बढ़ जाए, उतना यकीन हो जाए जैसे कहा कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में है मुसलमानों की ये शमशीरें, अगर वो यकीन हमारे अंदर पैदा हो जाए तो ये कोई अल्लाह के दुश्मन हमको डरा नहीं पाएंगे, धमका नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगियां मुसीबतें, खौफ और इस तरह की परेशानियों में नहीं गुजरेंगी। हम फातिह बनकर जिएंगे, लेकिन शर्त है कि अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को बढ़ाओ, वो यकीन अपने अंदर पैदा करो। बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि वल यकीन सलासा दर्जात, जैसे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यकीन इसके 3 दर्जे हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अत-तकासुर में कहा, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। एक मरहला है इल्मुल यकीन का। इल्मुल यकीन का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन हम तक पहुंचा, रिसालत की बातें बताई गई, कुरान की हक्कानियत की बातें बताई गई, हम यकीन करते हैं। ये इल्मुल यकीन है। अल यकीनुल जाजिम, सच्चा यकीन हम पर है। आइन अल यकीन, जिस दिन हम अपने आंखों से खियामत की हौलनाकियां देख लेंगे, सितारे झड़ पड़ेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, पहाड़ उड़ने लगेंगे। आइन अल यकीन, हमारी आंखों को यकीन आ जाएगा, हमने देख लिया। हक्कुल यकीन, हक्कुल यकीन उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला जिनको जन्नत में दाखिल करना हो जन्नत में चला जाए, और इंशाअल्लाह हम सब उसमें से होंगे। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला अलियाज़ु बिल्लाह जहन्नम में डालेंगे, जब वो देख लेंगे तो ये हक्कुल यकीन है। ये 3 यकीन के दर्जे हैं। अल्लाह ताला ने कहा, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन व इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरतुल वाक़िआ। अल्लाह ताला ने 3 दर्जे बता दिए हैं कि ये दर्जे हैं यकीन के। अपने यकीन को बुलंद कीजिए। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने वगैरह ने मिसाल देकर समझाया कि यकीन कैसे बढ़ता है। जैसे एक साहब है, कहा कि मेरे पास शहद है, आपने यकीन कर लिया कि बोलने वाला सच्चा है। फिर उसने बताया कि देखो ये शहद है, आंखों को भी यकीन आ गया, और फिर आपने उसको चखा, अब ये हक यकीन हो गया, बढ़ गया। तो दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने यकीन को बढ़ाएं और वैसे ही हमारा यकीन बढ़े जैसे सहाबा इकराम का यकीन था। वो समझते थे। उमर इब्न हमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को याद कीजिए। फौज का मारका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क़ूमू इला जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, लोगों आगे बढ़ो, देखो ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। उमर इब्न हमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर खा रहे हैं और उस बात पर इतना यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, कहते हैं कि ये खजूर खत्म होने तक तो बहुत देर लग जाएगी। उन्होंने खजूरों को नीचे डाल दिया, जंग के मैदान में कूद पड़े, शहादत हासिल की। दोस्तों अजीजों, मुझे कहना पड़ता है कि मैं अपने यकीन को अल्लाह पर मजबूत करूं। बार बार दुआ कीजिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, बेहतरीन दुआ है। ये इस बात की दुआ है कि अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है। कोई दुश्मन भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको ज़ेर नहीं कर सकती। उलमा की बहुत सारी मिसालें, इमाम औज़ाई की मिसाल, हुसैन इब्न अब्दुल्लाह उसकी अल-अब्बासी की मिसाल इमाम औज़ाई के साथ, हसन बसरी की मिसाल हज्जाज के साथ, कि ये लोग जब इनके दरबारों में जाते थे तो कफन पहन के जाते थे। उनको यकीन था कि ये लोग कत्ल कर दिए जाएंगे हक बोलने की इसमें, लेकिन वो जाते थे पढ़कर हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तो आपसे कहता हूं कि आप अपने यकीन को बढ़ाएं। इस जगह हम जीते हैं, इस मुल्क में जीते हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह के हम बंदे हैं, सच्चे दीन पर अमल करने वाले हैं। आसमान और जमीन, ये कायनात सारी की सारी अल्लाह की ताकतें हैं। वो आपका साथ देंगी, अल्लाह के दुश्मनों का साथ हरगिज नहीं देंगी। लेकिन शर्त है ईमान,
مضبوط کریں، یقین پیدا کریں، جس یقین کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کیا صفتیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ کسی وقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس یقین کے بارے میں ہم نے سنا اور باتیں کی، اللہ تعالیٰ اس یقین کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، قرضدار ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ جو صحت کے لیے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما اور انہیں ایسی شفا عطا فرما کہ اے اللہ وہ تیری عبادتوں میں جڑ جائیں۔ اے الہ العالمین مسلمانوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔